بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 مئی 1453 عیسوی کی وہ تاریخی شام جب استنبول کی فصیلوں پر جمی گرد ابھی بیٹھی بھی نہ تھی کہ 21 سالہ سلطان نے تاریخ کے ایک نئے باب کی سرخی لکھ دی۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک خونی جنگ کا انجام ہے، مگر سلطان محمد کے لیے یہ ایک ایسی عالمی سلطنت کا آغاز تھا جس کی سرحدیں زمین کے آخری کونے تک جانی تھیں۔ سلطان نے فتح کے تیسرے دن یعنی 1 جون 1453 عیسوی کو جب شہر کا دورہ کیا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آیا صوفیہ کے ٹوٹے ہوئے گنبد کو دیکھا تو پکار اٹھا، افسوس کہ اتنے عظیم ورثے کو جنگ کی نظر ہونا پڑا۔ اسی لمحے اس نے وہ فرمان جاری کیا جس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ اس نے اعلان کیا کہ کسی مسیحی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا اور ہر شہری کو اپنی عبادت کی مکمل آزادی ہوگی۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اگست 1453 عیسوی میں سلطان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے یورپ کی معیشت کی جڑیں ہلا دیں۔ اس نے گرینڈ بازار کی بنیاد رکھی۔ یہ صرف ایک بازار نہیں تھا بلکہ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کا وہ پل تھا جس کا کنٹرول اب مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اسی دوران سلطان نے توپ کاپی محل کی تعمیر کا حکم دیا جو آنے والی صدیوں تک خلافت عثمانیہ کا دھڑکتا ہوا دل بننے والا تھا۔ 1454 عیسوی کا سال شروع ہوا تو بلقان کے سرداروں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا۔ سربیا کے حکمران برانکووچ نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ سلطان کی تلوار جو ابھی نیام میں سوئی تھی دوبارہ بجلی بن کر کڑکی۔ جون 1454 میں سلطان نے سربیا پر ایسی یلغار کی کہ دشمن کے قلعے ریت کی دیواریں ثابت ہوئے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سلطان صرف ایک سپاہی نہیں تھا، وہ علم کا قدردان بھی تھا۔ 1456 عیسوی میں اس نے استنبول میں پہلی عظیم الشان یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس نے یونان اور اٹلی سے ماہرین فن کو بلایا اور کہا کہ علم کسی کی میراث نہیں، جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ یہی وہ دور تھا جب عثمانیوں نے بارود کے ساتھ ساتھ قلم کی طاقت سے بھی دنیا کو مسخر کرنا شروع کیا۔ 1458 عیسوی کے آخری مہینوں میں جب سلطان نے یونان کے تاریخی شہر ایتھنز میں قدم رکھا تو اس نے قدیم یونانی فلسفے اور فن تعبیر کو وہ تحفظ دیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے ثابت کیا کہ ایک مومن کا دل دشمن کی تہذیب کے لیے بھی کشادہ ہو سکتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مگر یورپ کے ایوانوں میں ایک نیا خوف پل رہا تھا۔ ہنگری کا جان ہانیاڈے اور ولاچیا کا وہ خونی حکمران جسے دنیا ڈریکولا کے نام سے جانتی ہے، سلطان کے خلاف ایک خوفناک اتحاد بنا رہے تھے۔ کیا سلطان ان خونی درندوں کا مقابلہ کر پائے گا؟ اور وہ کون سی مہم تھی جس نے سلطان کو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کا شہنشاہ بنا دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس سیریل کا اگلا حصہ دیکھنا نہ بھولیں، خونی ڈریکولا کا انجام اور بلقان کا معرکہ۔